بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منقول ہے کہ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک سمندو نامی جن کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا، تم اتنا عرصہ پانی میں مقیم رہے ہو، بتاؤ تم نے کوئی عجیب و غریب چیز دیکھی ہے؟ وہ عرض کرنے لگا، یا نبی اللہ، بے شک میں نے دیکھی ہے۔ وہ ایک جزیرہ نما علاقہ ہے، اس کے چاروں اطراف میں مضبوط دیواریں ہیں اور اندر ایک عظیم شہر آباد ہے۔ دیواروں کی بلندی 100 گز ہے اور شہر کے اندر 12 برج ہیں، اور اندر ایک وسیع میدان، اور میدان کے درمیان ایک عالیشان محل ہے جو کہ سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے۔ میں نے محل کے اندر جا کر دیکھا کہ وہاں 4000 خوبصورت لونڈیاں بیٹھی ہیں۔ ان کے درمیان میں خوبصورت تخت پر حسن و جمال کی پیکر ان کی ملکہ اور اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد ان کی ملکہ اٹھ کر چلی گئی تو تمام لونڈیاں بھی اپنے اپنے حجرہ میں داخل ہو گئیں۔ پھر میں شہزادی کے پاس گیا اور اس سے اس شہر کا نام دریافت کیا۔ وہ کہنے لگی، پہلے تم بتاؤ کس ملک سے آئے ہو؟ نام سیدون ہے اور ملکہ ہمارے بادشاہ کی بیوی ہے اور میں بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ یہ تمام صورتیں جو تم محل کے مینارے پر دیکھ رہے ہو یہ جادو کی ہیں۔ یہ اس طرح واسطے ہیں کہ جب بھی کوئی دشمن اس شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو یہ آواز دے کر مطلع کر دیں گے، اور وہ جو مینارے پر عقاب ہے یہ عبادت کے وقت بانگ دیتا ہے، تب ہم سب جمع ہو کر اپنے بادشاہ کی پوجا کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جن کہنے لگا، یا نبی اللہ، یہ اس شہر کا حال ہے کہ ان کا بادشاہ اپنی رعایا سے اپنی پوجا کرواتا ہے۔ یہ تمام حالات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کا فیصلہ کیا اور اپنے لشکر کو تیاری کا حکم فرمایا۔ آپ کا حکم سنتے ہی تمام مخلوق جو آپ کے تابع تھی جہاد کے لیے تیار ہو گئی۔ جیسے ہی آپ اپنا لشکر لے کر شہر سیدون کے باہر پہنچے تو شہر کے اندر مینارے پر نصب عقاب نے شہر والوں کو دشمن کی خبر دینے کے لیے آوازیں لگانا شروع کر دی۔ بس آن کی آن میں پورا شہر اس کی سپاہ جنگ کی تیاری کر کے شہر سے باہر امد آئے، اور باہر نکلنے کو دیکھا کہ فوج کی ایک جماعت ہے جن کے پاؤں زمین پر لگے نظر نہیں آتے بلکہ ہوا میں متعلق ہیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کا جہادی لشکر تھا۔ آپ نے پہلے تو شہر والوں پر دعوت حق پیش کی اور فرمایا، خدا صرف ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر تم لوگ اپنے بادشاہ کی پوجا چھوڑ کر خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ تو میں تمہیں اور تمہارے اس شہر کو امان دیتا ہوں۔ اہل سیدون نے آپ کی کسی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور جنگ کرنے کو تیار ہو گئے۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی جنگ کا اعلان فرما دیا اور یوں ایک خونریز جنگ کا آغاز ہو گیا۔ سب سے پہلے جنات کو جنگ کے لیے بھیجا گیا، مگر وہ شکست کھا کر بکھر گئے، کیونکہ اہل سیدون بھی جادو اور طلسم کے ماہر تھے اور ان کے پاس بھی ماہر جنات تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو اپنے آدمیوں کا لشکر روانہ کیا، جنہوں نے اہل سیدون کی ناقابل شکست فوج کو تھس نس کر دیا۔ سب سے آخر میں سیدون کا بادشاہ عنکبوت لڑائی کرنے کے لیے باہر نکلا۔ اسے دیکھتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا نے خاک اس مردود کی آنکھوں میں ڈال دی، جس سے وہ اندھا ہو کر زمین پر گر گیا اور اپنے ہی محل میں رکھے ہوئے ایک شیر کا شکار ہو گیا۔ بعض روایت میں ہے کہ جب وہ گرا تھا تو اس پر ٹڈیاں حملہ آور ہوئیں اور اس کی آنکھیں نوچ کھا گئیں، جس سے جہنم واصل ہوا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر شہر سیدون کو ویران کر دیا گیا اور وہاں کے بچ جانے والے مرد و خواتین کو گرفتار کر لیا۔
انہیں گرفتار ہونے والوں میں عنکبوت کی بیٹی اور 4000 لونڈیاں بھی شامل تھی۔ آپ نے قیدیوں کو دین حق کی دعوت دی تو ان میں سے بیشتر نے دین حق قبول کر لیا، جبکہ عنکبوت کی بیٹی نے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ ایک صاحب جمال خاتون تھی، کہنے لگی میں تب تک ایمان نہ لاؤں گی کہ جب تک کہ اپنے والد کو نہ دیکھ لوں۔ بس جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو اسے اس کے باپ کی لاش دکھائی گئی جو کہ مسخ شدہ حالت میں تھی۔ وہ اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر برداشت نہ کر پائی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ کچھ دیر بعد جب اس کو ہوش آیا تو وہ گریہ زاری کرنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ تمہارا باپ کوئی خدا نہیں تھا کہ جس کی عبادت کی جاتی۔ اگر وہ واقعی خدا ہوتا تو کیا خدا کو موت آ سکتی ہے؟ وہ تو ایک جھوٹا اور مکار شخص تھا جو اپنے انجام کو پہنچا۔ وہ کہنے لگی میں اس وجہ سے نہیں روتی بلکہ اس لیے روتی ہوں کہ اب میرا کوئی سہارا نہیں، میں دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ایمان لے آؤ تو میں تمہیں اپنی زوجیت میں لے آؤں گا۔ بس عنکبوت کی بیٹی نے دین حق قبول کر لیا اور یوں اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ اس نکاح کو کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ ایک دن شیطان عنکبوت کے بیٹی کے پاس آیا اور ورگلانے کے لیے کہنے لگا اے عنکبوت کی بیٹی تم اپنے باپ کو کیسے بھول سکتی ہو جو خدا تھا، اور تم اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہو۔ وہ کہنے لگی میرا ملک تباہ ہو چکا ہے، میرا اب یہی ملک ہے۔ شیطان جب ورگلانے میں کامیاب نہ ہوا تو کہنے لگا تم کہیں نہیں جا سکتی تو کوئی بات نہیں، اپنے باپ کی مورت بنوا کر اپنے کمرے میں رکھ لو اور اس کی یہی عبادت کر لیا کرو، وہ اسی سے خوش ہو جایا کرے گا۔ اس کے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ اس نے اپنے باپ کی ایک مورت بنوائی اور اپنے کمرے میں سجا دی اور پھر خفیہ اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ یہی عمل وہ 40 روز تک کرتی رہی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر تک نہ ہونے دی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس نے ٹڈی کو ذبح کرنے کا مطالبہ کیا تھا جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فرمایا تم اونٹ ذبح کرو، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ بلاخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی۔ یوں اس نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے ٹڈی کو بے گناہ ذبح کر دیا۔ منقول ہے یہی 2 اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام چند روز بلا میں مبتلا ہوئے۔